راجہ صاحب آپ سے آغاز کروں گا. یہ جو 28 صفحات ہیں یہ پڑھ کر بہت سارے ایشوز جو حساس نوعیت کے، جس کے اوپر میں نے حامد خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا، انہوں نے ایشوز اٹھائے. جسٹس فائز عیسیٰ نے بینچ کے اوپر بیٹھ کے ایشوز اٹھائے. جسٹس منصور علی شاہ کا میں نے کسی تقریب میں کلپ سنا، انہوں نے یہ ایشو اٹھائے. آج اس تحریری فیصلے کے اندر سارا کچھ آ گیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ایشوز ہیں کہ بینچ کی تشکیل کیسے ہونی چاہیے، سو موٹو کن حالات میں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، یہ تمام باتیں اہم ایشو ہیں. اور میں شاہ صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے جیسے یہ کہا کہ جو بینچ کے بنانے کی طاقت ہے اس کے لیے اب کوئی رول میکنگ ہونی چاہیے، کوئی قاعدہ ہونا چاہیے. شاید آئینی نوعیت کے جو معاملات ہیں ان کے لیے ہر سال ایک 5 یا 7 جج صاحبان پر مشتمل بینچ بنا دیا جائے، یا ہر 6 مہینے بعد بنا دیا جائے. یہ نہ ہو کہ مختلف کیسوں کے لیے مختلف بینچ بنے، تاکہ ایسا نہ تاثر جائے کہ کسی مخصوص معاملے کے لیے مخصوص جج صاحبان پر مشتمل بینچ بنایا گیا. تو یہ تمام بہت اچھی باتیں ہیں اور ان تمام کو آئندہ کرنا چاہیے. لیکن ان باتوں کا آج کا جو معاملہ ہے، جو اس وقت کا معاملہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اسمبلی تحلیل ہوئی بھی ہے، 90 دن ایک آئینی مدت مقرر ہے، اس سے انحراف کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن، حکومتیں، تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہ پیسے دیں گے نہ عملہ دیں گے، ہم آئین پہ عمل نہیں ہونے دیں گے. وہ بات اپنی جگہ موجود ہے، وہ بڑا واقعہ ہے. باقی یہ تمام باتیں ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں. پہلے ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں. ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں. ایک ہے سو موٹو جورسڈکشن. سو موٹو جورسڈکشن کے لیے ایک طریقہ کار وضع کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ میں الیکشن کی طرف آتا ہوں کیونکہ وہ تو الٹیمیٹ ہے نا، اس کے بغیر تو پاکستان کے مسائل کا حل ہی نہیں ہے. سو موٹو جورسڈکشن کے لیے کیا کوئی طریقہ کار وضع کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہونا چاہیے. اور دیکھیے، سو موٹو جورسڈکشن آج تو نہیں آئی ہے، سن 73 سے موجود ہے. 50 سال ہو گئے، 30-31 سال سے تو میں وکالت میں ہوں، اور ہم ہر مہینے ہر سال سنتے ہیں کہ کوئی رولز بننے چاہیے. کیوں رولز نہیں بن رہے؟ لہٰذا یہ بات بالکل حق بجانب ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی قانون سازی یا رول میکنگ ہونی چاہیے، جس کے تحت یہ فیصلہ ہو کہ کون فیصلہ کرے گا کہ کس معاملے کو سو موٹو میں اٹھانا ہے، کس معاملے کو نہیں اٹھانا. دوسری بات جناب جو اہم ہے اس وقت، یہاں صرف سو موٹو تو نہیں تھا، یہاں 3 دیگر پٹیشنیں بھی تھی. ایک لمحے کے لیے ہم سو موٹو کو اگر بھول جائیں تو باقی پٹیشنیں بھی تو تھیں. ان پہ تو یہ سو موٹو کے حوالے سے جو کوئی اعتراضات ہیں یا جو تقاضے ہیں کہ رول بنائے جائیں، ان کا اطلاق نہیں ہوتا. ان پٹیشنوں پر ایک اور معاملے کا اطلاق ہوتا ہے جس کی جانب منصور علی شاہ صاحب نے توجہ دلائی ہے. وہاں معاملہ آ جاتا ہے کہ ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ تھا، کیا ان پٹیشنوں کو 184(3) میں سننا چاہیے تھا؟ یہ میری نظر میں زیادہ اہم ہے. ہم تمام توجہ سو موٹو کی طرف مبذول کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ واحد معاملہ تھا. وہاں 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ کے سامنے اور بھی تھیں. اصل معاملہ ان پٹیشنوں کا ہے جہاں اسپیکر پنجاب اسمبلی، اسپیکر کے پی اسمبلی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار، وہ تمام بطور پٹیشنر سپریم کورٹ کے سامنے موجود تھے، اور سو موٹو کا وہاں کوئی تعلق نہیں تھا. اور سر ایک اور جو نقطہ یہ ہے کہ بینچ کی تشکیل، میں نے نون لیگ کے تو وہ الزامات بہت سن لیے تھے کہ بینچ فکسنگ، لیکن فائز عیسیٰ صاحب نے جب سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے یہ ایشو اٹھایا تو پھر اس دن لگا کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے، یہ سادہ نہیں ہے. بینچ کی تشکیل کیا فرد واحد کا فیصلہ ہونا چاہیے؟ 1 مین شو جو آج لفظ استعمال کیا گیا، کیا 1 مین شو ہونا چاہیے یا یہ رول بیسڈ پروسیس ہونا چاہیے؟ دیکھیں، آج تک تو یہ اسی طرح رہا ہے نا، یہ کوئی نیا معاملہ تو نہیں ہے. یہ کوئی آج جسٹس چیف جسٹس بندیال صاحب پہلے چیف جسٹس تو نہیں ہیں. جب سے اس ملک کا وجود ہوا ہے سن 47 سے، بینچ جو ہیں وہ فرد واحد ہی بنا رہا ہے. اور پاکستان کی تاریخ کا کوئی بڑا فیصلہ ایسا نہیں ہے جو بینچ کی تشکیل اگر مختلف ہوتی تو فیصلہ مختلف نہ ہوتا. یہ تو ہر مقدمے میں ہم کہتے ہیں. بھٹو صاحب کے مقدمے میں یہ ہوا کہ فلاں جج صاحبان بیمار ہو گئے، فلاں چھوڑ گئے، فلاں کو نہیں بٹھایا تو فیصلہ مختلف ہو گیا، سزائے موت ہو گئی ان کو. تو یہ معاملہ تو 75 سالوں میں اس عدلیہ نے کوئی عزت بھی تو نہیں کمائی نا. آپ انٹرنیشنل رینکنگ دیکھیں تو یہ 1 مین شو از ناٹ ہیلپ فل. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ 75 سال میں کیا ہوا، میرا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ رول بیسڈ ہونا چاہیے یا 1 مین شو ہونا چاہیے؟ کیا رول بیسڈ ہونا چاہیے بینچ کی تشکیل؟ دیکھیے، آئندہ بالکل رول بیسڈ ہونا چاہیے، ہمیں فی الفور رول بنانے چاہیے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو ماضی ہمارا گزر گیا، اس تمام ماضی کو ہم رد نہیں کر سکتے یہ کہہ کے کہ تمام ہمارا ماضی 1 مین شو تھا
اور چیف جسٹس صاحبان ہی بینچ بناتے رہے ہیں. آئندہ ضرور رول ہونے چاہیے, لیکن ان کا اطلاق آئندہ کے بینچوں پر ہوگا, آئندہ کے مقدمات پہ ہوگا, اور بیٹھے تمام سپریم کورٹ اور بیٹھ کے رول بنائیں. آج تک رول اس لیے نہیں بن سکے میری دانست میں, جو میری معلومات ہیں, کہ کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا. کئی دفعہ فل کورٹ بیٹھا ہے رول بنانے کے لیے, لیکن اتفاق نہیں ہو سکا. آج پھر بیٹھیں, اتفاق رائے سے رول بنائیں اور معاملے کو آگے بڑھائیں, لیکن جو مقدمے گزر گئے, جو کچھ ہو چکا, اس پہ اس کا کوئی سایہ نہیں پڑے گا. جب میں پلوشا آپ سے اس کا جو ایک بڑا کنٹروورشل اور تھورنی حصہ اس کی طرف آتا ہوں. جب یہ فیصلہ آیا الیکشنز کے حوالے سے تو 3-2 کا فیصلہ تھا, لیکن 3-2 کے فیصلے کے نیچے 2 ججز صاحبان نے, بڑے محترم ججز ہیں, انہوں نے لکھا کہ جو جسٹس اطہر ننیلا اور جسٹس یحییٰ افریدی اپنے فیصلے میں لکھ چکے ہیں کہ یہ پٹیشن ڈسمس کی جاتی ہیں, ہم ان دونوں سے اتفاق کرتے ہیں. اس میں تھے جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ. تو یہ 2 اور 2 4 ہو گئے. اس کے فوری بعد لا منسٹر آئے, انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا یہ تو 4-3 سے ڈسمس ہو گئی ہیں. لیکن سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ یہ 3-2 سے الیکشن کا حکم نامہ جاری ہو گیا. آج ان 2 ججز نے اپنے تحریری فیصلے میں کہہ دیا کہ یہ 4-3 سے ڈسمس ہو گئی ہیں. اب ہم 4-3 کو مانیں گے یا چیف جسٹس والے کہے ہوئے فیصلے کو 3-2 سے مانیں گے؟ ساری سپریم کورٹ کے جج ہیں. دیکھیے ندیم, یہ آپ نے تو بہت اچھا خود ہی اس کا احاطہ کر دیا اپنے انٹروڈکشن میں, اور جو آپ نے ٹرم استعمال کی میں اس پہ کافی دیر سے غور کر رہی تھی کہ امپلوڈ ہو رہا ہے سسٹم. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سسٹم, یہ ہم تو ذرا چھوٹا ملک ہے, ہم سے بڑے بڑے ملک امپلوڈ یا ہونے کی اس میں ہیں, ابھی ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اس دنیا میں جتنے بڑے خلافتیں تھیں, ملک تھے, خلافت عثمانیہ سے لے کے آپ آ جائیے سوویت یونین تک, یہ سب اندر سے امپلوڈ ہوتا ہی جو ہے کوئی سسٹم اندر سے ہوتا ہے. لیکن اس امپلوژن کو ٹریگر کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسا ایجنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ جو اس سارے جو پروسیس کو جو ہے وہ شروع کرے, ٹریگر کرے. اب آج جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ آپ اور میں, ہم عام پاکستانی ہیں اور ہم انصاف کے لیے انہی عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں, یہ ہمارے انصاف کے مندر ہیں. آج جو دڑاڑ نظر آ رہی ہے, اس کے بعد آپ کے ذہن میں یا میرے ذہن میں, کسی بھی ایسے سائل کے ذہن میں جو انصاف کے لیے الٹیمیٹ ان عدالتوں کو دیکھتا ہے, ہم کیا سوچیں؟ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور خطرناک بات ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو سالمیت پہ اس وقت بڑی تشویش ہے, ایسی تشویش مجھے بھی ہے. میں نے شاید پتہ نہیں آپ ہی کے چینل پہ ایک اور پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ کہیں نہ کہیں, یہ میرا اس بات پر اب پختہ ایمان, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک میں کسی نہ کسی جگہ پر پاکستان کے خلاف ایک بلو پرنٹ, ایک نقشہ تیار ہو چکا ہے جس پر عمل ہو رہا ہے. عمل کرنے کے لیے اب وہ کس کو چنا ہوا ہے, عمران خان اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے, یہ بالکل واضح ہے. آج سے پہلے اس ملک میں پہلی دفعہ سیاست میں اختلافات نہیں ہیں, بہت برے اختلافات ہیں, جس کی یہ 2 مثالیں, میری پارٹی اور یہ محسن صاحب کی پارٹی آپ کے سامنے بیٹھی. بہت ہی ایسی حدوں پر بھی جو ہے معاملات چلے گئے, جو بعد میں سب نے ایک دوسرے سے, میاں صاحب نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید نے ایک دوسرے سے معافی مانگی, لیکن پھر اسے سیکھا. لیکن یہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں, کیا ایسا کبھی ہوا؟ آپ بتائیے, وہ جو سارا 90s کا اشرا گزرا, اس میں جو کچھ بھی ہوتا رہا, حکومتیں آئیں گئیں, مدتیں پوری نہیں ہوئیں, لیکن ہم پھر بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے تھے. آج ایسا ایجنٹ لایا گیا ہے ٹریگر کرنے کے لیے ساری امپلوژن کو, کہ کہیں کھڑے ہونے کے لیے آپ کو جگہ, پاؤں کو جگہ مل ہی نہیں رہی. کوئی جو ہے 1 فٹ زمین نہیں مل رہی جہاں کھڑے ہو کر آپ اس سارے گرتے ہوئے ڈھانچے کو سنبھالیں. اور اس کو روکنے کے لیے, اس سارے پروسیس کو روکنے کے لیے اب ایمرجنسی بریک مارنی پڑے گی.